تو آپ تھوڑے ٹائم پہلے میں آپ سے نا ایک سوال پوچھا تھا کہ ہم کیسے شور ہو سکتے ہیں کہ ایک اللہ ہے اوپر، ہمارے پاس کیسے پروف، ہم کیسے شور ہو سکتے ہیں. تو آپ نے مجھے جواب دیا تھا کہ یہ جیسی دنیا بنی ہے، جیسے ہمارا ہارٹ کام کرتا ہے، اور یہ ساری چیزیں یہ اتنی مزے کی چیزیں ہیں کہ یہ خود بخود تو نہیں بن سکتی. تو اس ٹائم کے وقت میں جو سیٹسفائی ہو گیا تھا اس جواب سے، لیکن تھوڑے ٹائم کے بعد جو ہے مجھے وہ ایک اس سے ریلیٹڈ ایک فردر کوشچن آیا تھا، ہم کیسے جو ہے وہ شور ہو سکتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ جو ہے کہ ان کا کریٹر نہیں ہے. اس سے بھی پہلے بیٹے ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جب ہم سوال کر رہے ہیں تو یہ کیا چیز ہے. آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے. یہ اصل میں علم حاصل کرنا ہے، اسی لیے کر رہے ہیں نا آپ سوال. میں اگر کوئی کسی سے سوال کرتا ہوں یا آپ کوئی سوال کرتے ہیں تو علم حاصل کرنے کے لیے سوال کرتے ہیں. تو پہلے یہ جاننا چاہیے کہ ہم انسانوں کی علم کے معاملے میں حدود کیا ہے، کیا لمٹس ہیں، ہم علم کیسے حاصل کرتے ہیں اور کہاں تک حاصل کر سکتے ہیں. تو ہمارے علم کا جو سب سے زیادہ بڑا ذریعہ ہے وہ اگر آپ غور کریں تو وہ ہماری جو حواس ہیں، سینسز ہیں، ان سے جو چیزیں ہمارے علم میں آتی ہیں وہی ہیں. یعنی ہماری آنکھیں کسی چیز کو دیکھ لیتی ہیں، ہمارے ہاتھ کسی چیز کو چھو لیتے ہیں، تو جن کو ہم 5 سینسز کہتے ہیں، ہمارے جو حواس ہیں وہ چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں، چیزوں کو مشاہدہ کرتے ہیں، چیزیں ہمارے تجربے میں آتی ہیں، ہم ان کو ایکسپیرینس کرتے ہیں. تو یہ ہمارے علم کا پہلا ذریعہ ہے. اب مثلا آپ نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوال پوچھا ہے تو آپ پہلے یہ دیکھیں کہ یہ کیوں سوال پیدا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ اگر کوئی کتاب ہوتے جیسے پڑھی ہوئی ہے تو میں آپ کو دکھا دیتا، سورج ہوتے تو میں باہر لے جاتا اور آپ سے کہتا کہ آپ مشاہدہ کر لیں، ایسا ہی ہوتا نا. تو وہ علم جو مشاہدے سے حاصل ہوتا ہے، مشاہدہ کیا ہے؟ چیزوں کو آبزرو کرنا، چیزوں کو دیکھنا. وہ علم جو مشاہدے سے حاصل ہوتا ہے اس میں سوال نہیں پیدا ہوتا زیادہ، ایسا ہی ہے نا. تو اس کا مطلب ہوا کہ ہمارے علم کا پھر سب سے پہلا ذریعہ کیا ہے؟ وہ چیزیں جو ہمارے سینسز سے ہم کو معلوم ہو جاتی. میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ میں اس وقت صوفے پر بیٹھا ہوا ہوں تو صوفہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، آپ اس کو چھو سکتے ہیں، اس کو محسوس کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارے علم کا پہلا ذریعہ ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ کیا ہمارا سارا علم اس ذریعے سے ہمیں حاصل ہو سکتا ہے؟ نہیں حاصل ہوتا. یعنی ہم اس علم پر سیٹسفائی نہیں ہوتے صرف اس علم پر. مثلا دیکھیں میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آپ کسی آدمی کو دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ تو بڑا عقل مند آدمی، کہتے ہیں نا یہ بات. عقل کو کیا آپ مجھے دکھا سکتے ہیں؟ نہیں دکھا سکتے. کیا میں اس کو چھو سکتا ہوں؟ نہیں چھو سکتا. ایسا ہی ہے نا. آپ کو کیسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آدمی عقل مند ہے؟ آپ دیکھیں، یہ جس وقت آپ اس آدمی کی بات سنتے ہیں، اس کی حرکتیں دیکھتے ہیں، تو ان سے آپ کو انفر کرتے ہیں کہ یہ عقل مند ہے. ایسا ہی ہے نا. کسی انسان میں عقل ہے یا نہیں ہے، اس کے جاننے کا کیا طریقہ ہم نے اختیار کیا؟ ہم نے اس عقل سے جو آثار پیدا ہو رہے تھے، جو سائنس پیدا ہو رہے تھے، آثار کیا ہوتے ہیں؟ سائنس. جب ہم نے ان کو دیکھا، ایسے ہی کوئی آدمی پاگل ہو جائے، ہم پاگل خانے میں جائیں، ہم کہتے ہیں اس کی عقل ختم ہو گئی. کوئی آدمی نشے میں ہو اور گرا پڑا ہو تو ہم کہتے ہیں اس کی عقل ختم ہو گئی.
حالانکہ وہ عقل تو ہمیں نظر نہیں آ رہی. تو وہ کیا چیز ہے جس کو دیکھ کے ہم کہہ رہے ہیں کہ عقل ختم ہو رہی؟ تو ہمارے علم کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ ہم آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں، ہاتھوں سے چھو لیتے ہیں، ناک سے سونگھ لیتے ہیں، کانوں سے سن لیتے ہیں. ہمارے علم کا ایک ذریعہ یہ ہے. اب ایک اور ذریعہ ہمارے پاس ہے، وہ کیا ہے؟ انفرنس، استنباط. اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ جو دیکھ رہے ہوتے ہیں اس سے کسی چیز کا اندازہ لگا لیتے ہیں جو ہم دیکھ نہیں رہے ہوتے. کہ بات سمجھ میں آ گئی؟ سائنس آپ نے تھوڑی سی پڑھی ہوگی. کہتے ہیں نا یہ جو کائنات ہے اس میں چیزیں گریویٹیشن کے اصول کے اوپر ایک دوسرے سے ٹکرا نہیں جاتی، گر نہیں جاتی، کہتے ہیں نا. تو وہ جس کو کشش کہتے ہیں یا گریویٹی کہتے ہیں اس کو دکھایا نہیں جا سکتا، نہیں دکھا سکتے نا. اصل میں آپ نے ایک فینومینن کا آپ نے اسٹڈی کیا ہے، آپ نے کچھ چیزوں کو دیکھا ہے، وہ آپ کے مشاہدے میں آئی ہیں، ان کا آپ نے تجربہ کیا ہے، ان سے آپ نے انفر کر لیا. تو ہمارے علم کا پہلا ذریعہ کیا ہے کہ ہم اپنے حواس سے جو چیزیں دیکھتے ہیں، ہمارے اندر ایک علم اللہ تعالیٰ نے یا بنانے والے نے دے رکھا ہوا ہے. وہ علم اس باہر جو چیز ہوتی ہے، باہر ہم نے کیا دیکھا؟ یہ صوفہ. باہر کیا دیکھا؟ یہ کتاب. تو ہمارے اندر ایک علم ہے جو اس کو فوراً شیپ دے کے نام دے دیتا ہے. وہ نام مختلف زبانوں میں ہمارے ماں باپ نے ہم کو سکھایا ہوتا ہے. تو ہمارے اندر کا علم باہر کی چیز سے ریلیٹ کرتا ہے، تو ہم اس کے بارے میں کہہ دیتے ہیں یہ کتاب ہے، یہ سورج ہے، یہ ٹرائنگل ہے، یہ روشنی ہے، یہ بلب ہے، یہ شمع ہے، کہہ دیتے ہیں نا. تو یہ جو نام دینے کا عمل ہے، اس میں آپ اگر اس کا انالیسس کریں تو کیا ہوا؟ ہمارے اندر ایک نالج موجود تھا جو اصل میں کسی خاص شیپ کو، رنگ کو ایک الگ سے سمجھ سکتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے. وہ کتاب میں اور صوفے میں فرق کر سکتا ہے، وہ اندر والا. اب صرف ماں باپ نے ہم کو دیا نام، وہ ہم نے نام اس چیز سے متعلق کیا تو ہم نے کہا کہ یہ چیز ہے. تو ہمارے علم کا پہلا ذریعہ یہ. دوسرا کیا ہے؟ ہم نے دیکھا اصل میں صوفہ ہے، دیکھی کتاب ہے، دیکھی آپ کی حرکتیں ہیں، آپ بیٹھے کیسے ہیں، آپ بات کیسے کر رہے ہیں، اور ان کو دیکھ کے انفر کیا ہے کہ آپ کے اندر عقل ہے. تو وہ جو آپ کے اندر چیز ہے وہ آپ کے اندر ہے. نہ میں اس کو دیکھ سکتا ہوں، نہ میں اس کو چھو سکتا ہوں، نہ میں اس کو سن سکتا ہوں، لیکن اس کے کام کو دیکھ کر میں کہتا ہوں کہ وہ ہے آپ کے اندر. ایسا ہی ہے نا. تو یہ جو انفرنس کا طریقہ ہے، اس کو استعمال کر کے ہم جب اس یونیورس کا اسٹڈی کرتے ہیں، انسان کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو ایک میراکل ہے. یعنی یہ کوئی معمولی چیز ہے، یہ کوئی میٹر کا یا مادے کا ڈھیر نہیں ہے کہ پڑا ہوا ہے ایک جگہ جیسے مٹی کا ڈھیر ہوتا ہے. اس کے اندر بڑی وزڈم ہے، اس کے اندر بہت بڑے پیمانے پر ریاضی ہے، اس کے اندر لاز کام کر رہے ہیں، یہ لاز سے کنٹرول ہو رہی ہے، اس کے اندر ایک انٹیلیجنٹ ڈیزائن پایا جاتا ہے. اور اتنا غیر معمولی ہے، اتنا ریمارکیبل ہے کہ آپ صرف اگر اس کی اسٹڈی کریں کہ میرے اندر جو مشین کام کر رہی ہے وہ کیا چیز ہے، تو وہ آدمی کو حیران کر دیتی ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا جانور کو جب ہم ذبح کرتے ہیں تو کیا حیرت انگیز مشینری ہے. وہ مشینری اور ہماری مشینری ایک ہی جیسی ہے جو اندر، یعنی وہ آنتیں کیسے بنائی گئی ہیں، ان میں خون کیسے گردش کر رہا ہے، اس میں کہاں کہاں ریشے ہیں، وہ اتنی بڑے پیمانے کے اوپر اتنی زیادہ ہے کہ میلوں اربوں میل تک پھیلی ہوئی ہے. ان کو جمع کر دیا گیا ہے، وہ ایک جسم کے اندر سمٹ آئی ہیں. ہم اس کے اندر سے کھانا ڈالتے ہیں، کوئی گوشت ڈالتے ہیں، کوئی دال ڈالتے ہیں، کوئی سبزی ڈالتے ہیں، جا کے اندر فیکٹری پروسیس کرتی ہے، اس سے خون بن جاتا ہے، اس سے شوگر بن جاتی ہے. حیرت انگیز یہ سارا کارنامہ. اور یہ جو سب کچھ ہے یہ ایسے ہی ہے کہ جس طرح میں نے آپ کو دیکھا، میں نے آپ کی باتیں سنی، تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ جو آپ کی حرکات ہے یہ اتنی آرگنائز ہے، آپ کا رسپانس اتنا میری بات سے متعلق ہے. میں کہتا ہوں، آپ سنتے ہیں، آپ جواب دیتے ہیں، اور وہ جواب بڑا آرگنائز ہوتا ہے، اس کے اندر ایک وزڈم ہوتی ہے، اس کے اندر ایک ڈیزائن ہوتا ہے. تو میں کہتا ہوں آپ کے اندر عقل ہے. تو ایسے ہی ہم اس یونیورس کی اسٹڈی کرتے ہیں
تو چونکہ یہ یونیورس اپنے آپ کو ایکسپلین نہیں کر پاتی خود، یعنی جو اس کے اندر وزڈم ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ سیلف ایکسپلینیٹری ہو، تو میں جس طرح آپ کی یہ سب چیزیں دیکھ کے یہ کہتا ہوں کہ آپ کے اندر کوئی چیز پائی جاتی ہے، وہ عقل ہے، تو ایسے اس کائنات کو دیکھ کے بھی میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اتنی اس کے اندر انٹیلیجنٹ ڈیزائن ہے کہ اس کے پیچھے کوئی انٹیلیجنٹ مائنڈ ہے. اسی انٹیلیجنٹ مائنڈ کو مذہب میں خدا یا اللہ تعالیٰ کا نام دے دیا جاتا ہے. تو یہ ایسے ہے. اب جو آپ نے سوال کیا ہے کہ پھر اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ اس ڈیزائن کے پیچھے یہ جو کچھ دنیا ہمیں نظر آتی ہے، یہ جو معجزہ ہے، میراکل ہے، اس کے پیچھے کوئی انٹیلیجنٹ مائنڈ ہے، تو پھر اس کے پیچھے کون ہے؟ یہ سوال کیا نا آپ نے. تو میں نے یہ عرض کیا ہے کہ اصل میں یہ جو پہلا سوال پیدا ہوا ہے وہ اصل میں میرے، آپ کے اور اس یونیورس کے انالیسس سے پیدا ہوا ہے. چونکہ میں، آپ اور یہ یونیورس یہ اپنے آپ کو اپنی ایکسپلینیشن نہیں دے سکتے، یعنی ان میں ڈیزائن پایا جاتا ہے لیکن کوئی ڈیزائن کرنے والی چیز نظر نہیں آتی، ان میں وزڈم پائی جاتی ہے لیکن اس کا کوئی سورس نظر نہیں آتا. تو اس لیے ہم اس کے لیے ایک ڈیزائنر تلاش کرتے ہیں. تو جب تک کسی چیز کو ہم آبزرو نہ کر لیں اس کے بارے میں وہ کویسچن پیدا نہیں ہوتا جو آپ نے کیا. یعنی ہم کسی چیز کو پہلے آبزرو کرتے ہیں، وہ جب میں آپ کو دیکھتا ہوں اور آپ کی حرکتیں دیکھتا ہوں اور آپ کی بات سنتا ہوں اور آپ کا رسپانس دیکھتا ہوں، اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کوئی ہے چیز جس کی وجہ سے آپ اتنے آرگنائز طریقے سے بات کر رہے ہیں. تو اگر آپ کا یہ ہاتھ جو ہے اور آپ کی زبان سے نکلنے والے الفاظ یہ سیلف ایکسپلینیٹری ہوں تو میں کیوں پیچھے آپ کی عقل تلاش کروں؟ اس لیے یہ سوال جو لوگ کرتے ہیں یہ سوال ٹھیک نہیں ہے. یعنی یوں نہیں ہے کہ ہر چیز جو ہے اس کا کوئی کریٹر ہونا چاہیے، نہیں، ہر کریٹڈ چیز کا کوئی کریٹر ہونا چاہیے، ہر آرگنائز چیز کے پیچھے کوئی آرگنائزر ہونا چاہیے، ہر چیز جو ڈیزائنڈ ہے اس کے پیچھے کوئی ڈیزائنر ہونا چاہیے. تو پہلے آپ کو چیز کے بارے میں ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ ڈیزائن کی گئی ہے، وہ کریٹ کی گئی ہے، کریٹڈ ہے وہ چیز. اگر وہ چیز کریٹڈ نہیں ہے تو اس کے کریٹر کو ڈھونڈنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں. تو اس لیے جب ہماری ملاقات کریٹر سے ہوگی اس وقت دیکھیں، اگر یہ معلوم ہوگا کہ وہ کریٹر جو ہے اس میں بھی بڑی وزڈم ہے، اس کے اندر بھی بڑا کمال ہے لیکن ایکسپلینیٹری نہیں ہے، تو پھر ڈھونڈیں گے اس کا بھی کریٹر. لیکن کیا ہم نے اس کو دیکھ لیا ہے؟ ہم نے نہیں دیکھا. اب آپ کہیں گے کہ پھر ہم نے کیوں مان لیا کہ اس کا کوئی کریٹر نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے؟ وہ ہم نے ایک انفارمیشن کی بنیاد پہ مانا ہے اور وہ انفارمیشن ہم کو خود کریٹر نے دی ہے. اب آپ کہیں گے کہ وہ انفارمیشن ہم نے کیوں ایکسیپٹ کر لی؟ اس کے لیے بھی اسی طرح کا آرگومنٹ موجود ہے. تو اصل میں آپ کو آرگو کرنا ہوتا ہے. ہم انسان، ہمارا علم یا تو ہمارے سینسز سے پیدا ہوتا ہے، یعنی سینسز کسی چیز کو دیکھتے ہیں، ہمارے اندر ایک صلاحیت موجود ہے، علم موجود ہے، وہ جو اندر علم ہے وہ ریلیٹ کرتا ہے باہر کی چیز کے ساتھ، تو ہمارا علم وجود میں آ جاتی ہے. جتنی آپ کی سائنس ہے وہ اصل میں یہی ہے. جو دنیا کے اندر علم پایا جاتا ہے، خواہ وہ میتھمیٹکس کا علم ہے، وہ ایسے ہی ہے. اندر ہم ٹرائنگل کا کانسیپٹ اندر سے لے کے آئے ہیں. باہر ایک شیپ بنتی ہے تو وہ اندر والا جو ہے وہ اس کو نام دے دیتا ہے ٹرائنگل. اس کے بعد یہ نام کیوں ہم دیتے ہیں؟ تاکہ کمیونیکیٹ کر سکے. تو میرا جو علم ہے وہ آپ تک کمیونیکیٹ ہوتا ہے، آپ کسی اور کو کرتے ہیں، وہ پھر بڑھتا چلا جاتا ہے، ملٹیپلائی ہوتا چلا جاتا ہے. تو ہمارے علم کی بنیاد تجربہ اور مشاہدہ ہے. اس میں ہم بہت سی چیزوں کو دیکھتے ہیں. تجربے اور مشاہدے سے جو چیزیں ہمارے علم میں آتی ہیں ان سے ہم بعض چیزوں کو انفر کرتے ہیں. تو خدا کا تصور ہم نے کائنات سے انفر کیا. سمجھ رہے ہیں بات؟ اور انفرنس کے لیے، انفرنس کا مطلب سمجھتے ہیں نا، یعنی آپ نے ایک چیز کو دیکھا، اس کا مشاہدہ کیا، اس سے پھر آپ نے ایک نتیجہ نکالا. میں نے آپ کو دیکھا، میں نے آپ کو بات کرتے دیکھا، میں نے آپ کو اٹھتے بیٹھتے دیکھا، میں نے اس سے یہ نتیجہ نکالا کہ کوئی پیچھے آپ کے کوئی چیز، کوئی فیکلٹی ہے جو کام کر رہی ہے. میں نے کہا یہ عقل ہے. اس کو کوئی اور نام بھی آپ دے سکتے ہیں. اردو میں ہم عقل کہتے ہیں، کسی اور زبان میں کوئی اور نام دے دیں گے، لیکن وہ فیکلٹی کو سب ماننے پہ مجبور ہے
کیوں مجبور ہیں؟ اس لیے کہ جو ہمیں مشاہدہ ہو رہا ہے اس مشاہدے سے انفر ہو رہی ہے وہ. تو کائنات جو ہے، یونیورس جو ہے، یا میں اور آپ جو ہے، مخلوقات جو ہے، یہ کریچر جتنے ہیں، جتنی کریٹڈ چیزیں ہیں، وہ اصل میں جب ہم اس کا انالیسس کرتے ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ میرے پیچھے کوئی ہے. کیسے کہتی ہیں؟ ایسے ہی جیسے آپ کا وجود کہتا ہے کہ میرے پیچھے عقل ہے. جیسے یہ جتنے بھی پلانٹس ہیں ان کی گردش بتا رہی ہے کہ میرا زمین کے اوپر سے گر نہ جانا بتا رہا ہے کہ کوئی طاقت ہے جو مجھے کھینچ رہی ہے. اسی کو نام نیوٹن نے گریوٹی کا دے دیا. تو نام دیا، خدا کا نام فارسی میں دے دیا، عربی میں اللہ کہتے ہیں، عبرانی میں ایل کہتے ہیں، آپ کو اور نام دے رہے. لیکن آپ اس انٹیلیجنٹ ڈیزائن کے پیچھے ڈیزائنر کو ماننے کے مجبور ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ اب آپ کریں اس پر جو مزید کوشچن. آپ جب تک آپ کا اطمینان نہیں ہو جائے اس وقت تک آپ بند نہ کیا کریں. گو آن. کچھ بات آج کریں گے، کچھ پھر کل کر لیں. دیکھیں وہ ہم نے ایک اللہ جس میں آپ کہتے ہیں کہ ہم نے ابھی تک ان کو دیکھا نہیں ہے، تو اگر دیکھا ہوتا تو پھر ہمارے پہلا علم والا معاملہ ہوتا. پھر آپ مجھ سے بات ہی نہ کرتے. کیا آپ نے مجھ سے کبھی اس پر بحث کی ہے کہ سورج ہے یا نہیں؟ آپ گھر میں کتنے دنوں سے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے کبھی بحث کی ہے یہ میز ہے یا نہیں؟ تو جو چیزیں ہمارے مشاہدے میں آ جاتی ہیں، جن کو ہم آبزرو کر لیتے ہیں، جن کو ہمارے سینسز کے ذریعے سے وہ ہمارے اندر چلی جاتی ہیں، تو ان کو تو صرف یہ ہوتا ہے کہ جو اندر علم موجود ہے اس کو ریلیٹ کر کے صرف کہنا ہوتا ہے کہ یہ کیا چیز. وہاں تو پرابلم ہی نہیں ہے. پرابلم پیدا ہوتا ہے جن چیزوں کو ہم انفر کرتے ہیں. انفرنس جو ہے یہ عقلی عمل ہے. تو اس وجہ سے خدا کی دلیل مشاہدہ نہیں ہے کہ آپ کو دکھا دیا جائے. جس طرح گریوٹی کی دلیل مشاہدہ نہیں ہے، میں آپ کو دکھا نہیں سکتا کشش عقل. لیکن آپ کی عقل کی دلیل بھی یہ نہیں ہے کہ عقل کہاں ہے. نہ میں چھو سکتا ہوں نہ میں دکھا سکتا ہوں. لیکن میں آپ کے آثار کو انالیسس کر کے آپ کو کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ آثار پیدا ہی ایک ایسی فیکلٹی سے ہوں گے جس کے لیے سب سے اچھا نام عقل ہی کا ہے. تو بالکل ایسے ہی. تو اگر جس چیز کو بھی آپ دیکھتے ہیں اس کے انالیسس سے سوال پیدا ہونا چاہیے. اس لیے یہ کوئی کویسچن ہی نہیں ہے کہ خدا کا کون کریٹر ہے. خدا کو تو دیکھا ہی نہیں ہم نے ابھی. وہ پہلے دیکھنے کے بعد پتہ چلے گا کریٹڈ ہے تو پھر کریٹر ڈھونڈیں گے نا، ورنہ کوئی ضرورت نہیں ہے. نہ پہلے تک آپ نے وہ ہیومن کہ آپ نے مجھے بتایا تھا کہ جیسے ہماری باڈی وغیرہ کام کرتی ہے، جیسے یہ آپ باڈی کی اناٹومی پڑھیں کبھی، آپ کو اچھی کتاب پڑھیں کہ آپ کا انسانی جسم کیسے کام کرتا ہے. نہ سب آپ جب جس بارے میں کہتے ہیں کہ جیسے ہی کائنات کام کرتی ہے اتنے آرگنائز طریقے میں، تو یہ خود بخود تو نہیں ہو سکتا. کوئی سا کریٹر تو ہونا چاہیے نا. مطلب یہ ظاہر سی ہے یہ چیز کریٹڈ ہوگی کیونکہ یہ اتنی اعلیٰ چیز خود بخود نہیں آ سکتی. لیکن جو اللہ ہیں وہ تو اس سے بھی زیادہ ایک سپیریئر بینگ ہے. سپیریئر ہونا تو کافی نہیں ہے نا. اصل چیز یہ ہے کہ اس کو ایکسپلین کر دینا چاہیے اپنے آپ کو کہ وہ کیسے ہے. یہ کائنات نہیں کرتی یا میں نہیں کرتے. آپ دیکھیں نا، اگر آپ سے پوچھا جائے کہ بھئی یہ آپ کے اندر یہ اتنا غیر معمولی قسم کا ریمارکیبل نظام کیسے بن گیا ہے، تو اس کا جواب اگر آپ کی باڈی دے دے کہ ایسے بنا ہے، بس ختم ہو جائے گی بات. پھر کیوں پوچھیں گے ہم؟ پھر کیوں کریٹر ڈھونڈیں؟ تو نہیں ڈھونڈیں گے. آپ اس ریلیشن کو سمجھیں کہ اصل میں چیز سوال پیدا کرتی ہے. وہ چیز اب جب ہم اس کا انالیسس کرتے ہیں تو وہ ہمیں بتا رہی ہوتی ہے کہ میں بنی ہوئی ہوں، اس لیے ڈھونڈتے ہیں. اور جب وہ چیز تبدیل ہو جاتی ہے تو نہیں ڈھونڈتے. اس لیے جس وقت آپ اگلے سٹیپ پہ جاتے ہیں، دیکھیں یہ میز پڑی ہوئی ہے نا، یہ اس کو جب آپ دیکھتے ہیں تو یہ فوراً کہتی ہے کہ اس کو کسی نے بنایا ہے. یعنی یہ لکڑی نہیں ہے یہ کہ جس نے یہ شکل اختیار کر لی ہے.
یہ بنی ہوئی ہے، کہتی ہے نا یہ کہتی ہے میں بنی ہوئی ہوں. تو آپ کہتے ہیں، میں پوچھتا ہوں کس نے بنایا ہے؟ تو آپ کہتے ہیں کارپینٹر نے. اب آپ کو کارپینٹر کو کس نے بنایا اس کا بھی جواب نہیں ملا، لیکن یہ پہلی بات تو آپ کو ماننی پڑے گی. تو ہم جب اس دنیا کو دیکھتے ہیں اور اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو یہ تو ماننا مجبوری ہے ہماری کہ اس کا ایک کریٹر ہے. تو جب کریٹر کو دیکھیں گے تو پھر اگلا سوال تب پیدا ہوگا. وہ ابھی پیدا ہی نہیں ہوا سوال، اس لیے کہ وہ تو اس کو دیکھ کے پتہ چلے گا کیا وہ بھی کریٹڈ ہے، کیا وہ بھی کوئی مشین ہے، کیا وہ بھی اسی طریقے سے اس کی بھی آنتیں ہیں، کیا اس کا بھی دل دھڑکتا ہے. تو اگر وہ بھی ایسا ہی ہوگا تو پھر اس کا بھی کریٹر ڈھونڈیں گے، کیونکہ ہم چیز سے انفر کرتے. میں نے آپ کو یہ بات سمجھائی ہے یہ کہ ہمارا جو علم حاصل کرنے کا طریقہ ہے وہ یا مشاہدہ ہے یا انفرنس ہے. تو انفرنس کسی چیز سے ہوگا نا. اگر آپ مجھے اللہ تعالیٰ کے پاس لے جائے، کریٹر کے پاس لے جائیں، ہم اللہ تعالیٰ کا نام بھی استعمال نہیں کرتے، آپ کریٹر کے پاس مجھے لے جائیں اور مجھے دکھائیں اس کو، تو میں اس کو دیکھ کر یہ کہوں گا کہ اوہ یہ تو کریٹڈ ہے. اگر وہ کریٹڈ ہے تو پھر اس کا بھی کریٹر ہونا چاہیے. اور اگر اس کو دیکھتے پتہ چلا کہ نہیں یہ تو کریٹڈ نہیں ہے، کویسچن ختم ہو گیا. تو ایسے علم کو ایسے لے جاتے ہیں. آپ اپنے سارے دنیا کا جتنے علم آپ پڑھتے ہیں، آپ جغرافی پڑھتے ہیں، آپ سائنس پڑھتے ہیں، آپ سوشل سائنسز پڑھتے ہیں، ہر علم میں آپ اگر اس کا انالیسس کریں علم کا تو انسان کے علم کے 3 بیسک ذرائع ہیں، انہی سے ملتا ہے آپ کو. یا وہ آپ کے سینسز سے وہ چیزیں آپ تک پہنچتی ہیں اور آپ کے اندر سے اس کے اوپر ایک حکم لگا دیا جاتا ہے. یہ نالج میں ہوتا ہے جو چیلنج نہیں ہوتا زیادہ. ساری سائنس یہی ہے، سائنس میں یہی ہوتا ہے کہ ہم یا مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں یا تجربہ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں ہمارے سینسز، سائنس میں سینسز کو بڑھا بھی دیا جاتا ہے. لیکن ہمیں بعض ایسے جاندار تھے جو نظر نہیں آتے تھے، تو خرد بھی نہیں ایجاد ہوئی تو نظر آنے لگ گئے، جراثیم نظر آنے لگ گئے. بعض ایسی جگہ سیارے ستارے تھے جو ہمیں ان کا نہیں پتہ چلتا تھا، تو ہم نے دوربین ایجاد کی تو کیا کیا ہم نے اصل میں آنکھوں کی طاقت بڑھا دی. یہی کیا ہے نا. تو بیسیکلی کون سی چیز کام کر رہی ہے؟ ہماری سینسز. تو سینسز سے حاصل ہونے والا جو علم ہے، اس سے پھر انفر کر کے جو علم حاصل ہوتا ہے اس کو عقلی علم کہتے ہیں. یعنی گویا ایک چیز دیکھی ہم نے، وہ چیز دیکھی نہیں ہے، لیکن ان دیکھی چیز، انویزیبل چیز جو نظر نہیں آتی، جو چھوئی نہیں جا سکتی، ہم نے انفر کر لیا اس کو. میں نے دیکھا آپ کو اور عقل کو انفر کر لیا. میں نے دیکھا زمین کو اور سیاروں کو اور پلانٹس کو اور انفر کر لیا کہ یہ ایک گریوٹی کوئی چیز ہے. یہ تو نام رکھا ہے نا ہم نے، کوئی ایک طاقت ہے کہ جو ان کو کھینچ رہی ہے. وہ طاقت ان کے میس سے پیدا ہوتی ہے. اسی کو نیوٹن نے دریافت کیا تھا، اور تو کچھ نہیں نا. اس نے سیب گرتا دیکھا تھا، تو جو چیز دیکھی تھی اس نے وہ کیا تھی؟ سیب. اور اس سے اس نے انفر کیا کیا؟ گریوٹی. تو خدا کا جو تصور ہے یا ایک کریٹر کا تصور ہے وہ ہمارا انفرنس ہے. یعنی ہم نے دیکھا، کس کو دیکھا؟ کائنات کو، اپنے آپ کو. تو یہ جب ہم نے اس کو دیکھا تو ہم پر واضح ہو گیا کہ یہ تو کریٹڈ ہے، یہ بنا ہوا ہے، کسی نے اس کو ڈیزائن کر دیا ہے. اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ اتنے شاندار ڈیزائن جو ہے یہ کسی ڈیزائنر کے بغیر ہو نہیں سکتا. یہ بہت انٹیلیجنٹ ڈیزائن ہے. اب جب ڈیزائنر کو آپ دیکھیں گے، جب دیکھیں گے، اگر دیکھنے کا موقع ملا، جب دیکھیں گے تو اس کے بارے میں بھی وہی مسئلہ پیدا ہوگا جو کائنات کے بارے میں پیدا ہوا ہے، یا وہ سیلف ایکسپلینیٹری ہوگا. یعنی ہم پر واضح ہو جائے گا کہ کریٹر اصل میں ایسی شخصیت ہے کہ وہ کریٹڈ نہیں ہے. یہ واضح ہو گیا، بات ختم ہو گئی. لیکن اگر یہ پتہ چلا وہاں پہ دیکھ کے کہ وہ تو کریٹڈ ہے، تو پھر اس کا بھی کریٹر تلاش کریں. تو جو
پریمیسز ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہر چیز کا ایک کریٹر ہوتا ہے، نہیں، ہر کریٹڈ چیز کا ایک کریٹر ہونا چاہیے، یہ ایسے یہ ابھی آپ پوچھیں، ہو سکتا ہے ہم اسی پر ابھی 2-4 ہفتے کوئی اور چیز اگر الجھن ہے. آپ کا سارا علم، تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ علم کا یہ دو طریقے ہوئے نا، مشاہدے سے علم حاصل ہوتا ہے، انفرنس سے علم حاصل ہوتا ہے. لیکن انفرنس سے جو علم حاصل ہوتا ہے اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. مشاہدے میں تو میں یہ دکھا دوں گا نا آپ کو، بحث ختم ہو جائے گی، تو اس لیے اس میں ڈیبیٹ ہوتی ہے، اسے گھبرانا نہیں چاہیے، وہ ڈیبیٹ ہوتی رہتی ہے. اچھا، اس کے بعد علم کا ایک تیسرا ذریعہ ہے کہ میں نے ایک چیز دیکھی ہے، آج میں نے اس چیز کو بے شمار لوگوں کو دکھا دیا، اور ان بے شمار لوگوں نے اپنے بچوں کو بتا دیا، اور انہوں نے اپنے بچوں کو بتا دیا، انہوں نے اپنے بچوں کو بتا دیا. اسے کہتے ہیں ہسٹوریکل نالج. اس میں کیا ہوتا ہے، یعنی آج سے 1000 ایئرس، 1000 سال پہلے، 500 سال پہلے، 1,00,000 سال پہلے کوئی لوگوں نے مشاہدہ کیا، اور اس مشاہدے کو اتنی بڑی تعداد میں پہلے زمانے سے لے کر لوگوں نے منتقل کیا کہ وہ ایک ہسٹوریکل فیکٹ بن گیا. تو یہ تیسرا، مثلا میں اگر آپ سے پوچھوں کہ انڈیا میں کبھی مغل امپائر تھی، تو آپ نے مغل امپائر دیکھی نہیں ہے نا، تو یہ ہسٹوریکل نالج ہے. وہ آپ مجھے بتاتے ہیں کس بنیاد پہ؟ لوگ بیان کر رہے ہیں اس کو، جنہوں نے دیکھا تھا انہوں نے اگلی اپنی بچوں کو بیان کیا، جن انہوں نے دیکھا انہوں نے آگے بیان کیا، انہوں نے بیان کیا، انہوں نے ہم تک پہنچا. یہ ہسٹوریکل نالج، یعنی یہ اسٹیبلش ہسٹری ہے. اس کی بنیاد پر ہم کہتے ہیں. اچھا، اسی طریقے سے آپ دنیا بھر میں اپنے بابا کے ساتھ گئے ہیں، لیکن آپ کو جانے سے پہلے پتہ تھا کہ انگلینڈ بھی ایک ملک ہے، آپ نے دیکھا نہیں تھا نا اس وقت. وہ کیسے معلوم ہوا تھا؟ نہیں، دیکھنے والے لوگوں نے بتایا تھا. ہسٹری تو اس کا نام ہے نا. اصل میں ہسٹری کیا ہے؟ جنہوں نے انگلینڈ دیکھا ہے انہوں نے آگے اس کو بیان کیا، نریٹ کیا. تو ہم دوسروں کے نریشن پر اعتماد کر کے بھی علم حاصل کرتے ہیں، ورنہ ہمارا ماضی کا، ہمارا پاسٹ کا علم آگے جا نہیں سکتا. تو علم کا تیسرا بڑا ذریعہ جو ہے وہ یہ ہے. تو اس وجہ سے ان تینوں علم جو ہے، اس میں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس میں جو مشاہدے والا علم ہوتا ہے تو ہر جگہ اس کا ہم تقاضا نہیں کرتے. انگلینڈ کو آپ نے نہیں دیکھا، آپ ہسٹوریکل ریکارڈ کی بنیاد پر مانتے ہیں اس کو. آپ نے عقل کو نہیں دیکھا، آپ عقل کے آثار دیکھ کے اس کو مانتے ہیں. تو بالکل ایسے ہی خدا کا مان. سمجھ آئے. تو مطلب ہم جو ابھی جو ہم خدا کی باتیں سنتے ہیں وہ ہمارے جو پروفٹس تھے انہوں نے خدا سے سنی تھی، انہوں نے جو اپنی نیکسٹ جنریشن کو بتایا، اور انہوں نے جو پاس آن کرتے رہے. ہمارے پاس جو ابھی وہ پرانی نالج ہے، لیکن ہمارے پاس جو وہ ابھی ہم نے ان کو دیکھا نہیں ہے. ہمارے پاس خدا کے بارے میں ہسٹوریکل نالج بھی ہے، اور ہماری جو عقل ہے وہ انفر بھی کر رہی ہے. اصل میں دیکھیں، ہسٹوریکل نالج جب ہمیں ملتا ہے تو ہسٹوریکل نالج جو ہے وہ ویریفائی ہوتا ہے نا ہماری انفرنس سے. تو میں نے پہلے آپ کو یہ بتایا کہ ہم خدا کو دیکھ نہیں رہے، ہم خدا کو سن بھی نہیں رہے، لیکن ہم جب جن چیزوں کو ہم دیکھ رہے ہیں اس سے ہم انفر کرتے ہیں کہ اس کا ایک کریٹر ہونا چاہیے، ہے تو ہمیں پتہ نہیں ہے نا، ہونا چاہیے. سمجھ رہے ہیں نا یہ بات؟ ادھر ہسٹری سے وہ لوگ ہمیں بتا رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ خدا کی بات ہوئی تھی، اور ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے. اچھا، اب ان کی اس انفارمیشن کو بھی ویریفائی کیسے کیا جائے؟ ویریفائی ہوگا نا وہ بھی، تو اس کے پھر الگ ہوں گے آرگومنٹ. لیکن یہ چیزیں مل کے جو ہیں ان کی بنیاد پر ہم مانتے ہیں. تو ڈفرینٹ حصے ہیں، ان میں سے جو ہے ہم ایک ٹائم پہ ایک کو ہی حاصل کر سکتے ہیں، باقیوں کو جو ہے آپ ان کو تب دیکھتے ہیں، ان سے ملتے ہیں، تو پھر آپ کر سکتے ہیں ان کو. دیکھیے، وہ جو دیکھنے والا علم ہے وہ تو چند چیزوں کا ہی ہو سکتا ہے. وہ تو آپ انگلینڈ گئے تھے تو جانے سے پہلے نہیں دیکھا ہوا تھا. آپ نے کارل مارکس کو نہیں دیکھا ہوا،
आपने न्यूटन को नहीं देखा हुआ, ऐसे ही है ना, आपने एरिस्टोटल को नहीं देखा हुआ, आपने ग्रीक्स नहीं देखे हुए, आपने रोमन्स नहीं देखे हुए, वो हिस्टोरिकल नॉलेज। तो हिस्टोरिकल नॉलेज जो है वो भी इल्म का ज़रिया है, उसमें भी आप चीज़ों को बयान करते हैं, उसमें भी आप चीज़ों को मानते हैं, और इन्फ्रेंस के ज़रिए से हम अक्ली तौर पर चीज़ों को इन्फर करते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा ज़रिया है हमारे इल्म का। तो इसलिए जो लोग खुदा का इस बुनियाद पे इनकार करते हैं कि खुदा हमें नज़र नहीं आता, वो बड़ी बेवकूफ़ी की बात करते हैं। उसका मतलब तो यह है कि फिर उन्हें अकल को भी नहीं मानना चाहिए, वो भी नज़र नहीं आती। फिर उन्हें ग्रेविटी को भी नहीं मानना चाहिए, इसलिए वो भी नज़र नहीं आती। फिर तो किसी चीज़ को भी मानना चाहिए। तो इसलिए हमारे इल्म के 3 ज़राए हैं, एक हमारी सेंसेस, दूसरे हमारी अक्ल जो इन्फर करती है, और तीसरे हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। तीनों जो ज़रिए हैं उनसे हासिल होने वाला इल्म जो है उसको हम मानते हैं जब तक वो चैलेंज ना हो जाए। तो अब इस कायनात का एक खुदा होना चाहिए, ये प्रेमिसेस कभी चैलेंज नहीं हुआ। चैलेंज होने का मतलब क्या होता है? उसके खिलाफ कोई आर्गूमेंट सामने आ जाए, नहीं आया अभी तक। इसी तरह जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है, यानी जिसमें पहले इंसान से इंसानों की नस्लों को एक खुदा का तस्वुर दिया जा रहा है। हमने जब आँख खोली तो हमारे आबा व अजदाद ने हमें ये इन्फॉर्मेशन दी कि खुदा ने उनके साथ बात की थी और खुदा ने उनके साथ कलाम किया था, खुदा ने उनको ये अपनी निशानियाँ दिखाई थी, वो इन्फॉर्मेशन हमको मिल गई। तो चूँकि अक्ल ये डिमांड कर रही थी कि होना चाहिए क्रिएटर, उनकी इन्फॉर्मेशन उससे वेरीफाई हो गई, तो हमें इत्मीनान हो गया। इसको कहते हैं कि हम सेटिस्फाई हो गए कि ये बात ठीक है, ऐसे ही होना चाहिए।